فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تأکلوا، یہ کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی اللہ نے جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ واضح کر دی ہیں۔ اور یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اور معاملات میں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معاملات۔ ایک ہوتی ہیں عبادات، ایک ہوتے ہیں معاملات، اور معاملات میں یہ کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں۔ تو ان میں جو اصل حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ حلال کا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اصل جو ہے وہ حلت ہے۔ کیا مطلب ہوا اس بات سے؟ ہاں، سب کچھ حلال ہے جب تک اس کی حرمت کی دلیل نہ آ جائے۔ یہی وہ بات کی گئی، وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس کو تم کیوں نہیں کھاتے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ یعنی جب اتنی ساری چیزیں حلال ہیں اور حرام بھی بتا دیا گیا ہے کہ حرام کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ذبیحہ حلال ہے اور تب حلال ہے جب اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، تو تم کیوں اس کو استعمال نہیں کرتے اور حرام کی طرف جاتے ہو جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یا وہ ذبیحہ نہ ہو، یا پھر وہ ان چیزوں میں سے ہو جو حرام شدہ ہیں؟ کہا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، کھول کر بیان کر دیا ہے، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وہ جو تم پہ حرام ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے گئے ہو۔ یعنی حرام چیزیں تو حرام ہیں کب تک؟ جب تک اضطراری کیفیت نہ ہو۔ اضطراری کیفیت کب ہے؟ جب مجبور ہو، کچھ کھانے کے لیے ہی نہ ہو۔ تو انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ بناؤ تو اتنا کھا سکتا ہے جتنا، ہاں، جان بچانے کے لیے جتنا ضرورت کے لیے کھایا جائے، اور پھر ظاہر ہے جیسی حلال نصیب ہو جائے تو پھر حلال کھائے، اور اس کی بھی پوری ایک تفصیل ہے کہ پہلے کیا کھائے پھر کیا کھائے۔ ہاں، وہ کیا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ سب سے پہلے میتہ، مردار کھانا ہے، جو مجبوری ہو اور حلال اویلیبل نہ ہو تو پھر سب سے پہلے میتہ جو مردار ہے وہ کھانا ہے۔ اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو پھر کس کی طرف جانا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم، پھر خون ہے، ابھی بھی ہاں خنزیر کی طرف نہیں جانا ہے، پہلے خون کھانا ہے۔ اور خون کیسے کھائیں گے؟ ہاں نہیں، کلیجی تو حلال ہے، ہاں کلیجی تو کھا لیں گے، وہ تو ملے گی تو یہ حکم تھوڑی آئے گا۔ یعنی خون ظاہر ہے اگر وہ جم جائے اور اس حالت میں اس کو کھا لے، اور اللہ عالم، سیدھی سی بات ہے، مجھے بھی اس کی زیادہ تفصیل نہیں پتا، لیکن خنزیر کے گوشت سے پہلے اس کو خون کو کھانا ہے۔ اور اگر یہ بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر کس کی طرف؟ پھر خنزیر کے گوشت کی طرف جانا ہے۔ اور پھر اگر یہ خنزیر کا گوشت بھی اویلیبل نہ ہو تو پھر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ توحید ہے کہ اگر خنزیر کا گوشت بھی اویلیبل نہ ہو پھر اس جانور جو کہ حلال جانور ہے اس کی طرف نظر اٹھانی ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے مشہور کر دیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے لیے حلال کیا گیا ہو۔ جی، غیر اللہ کا کھانا خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ایک حلال دمبا، حلال بکری، گائیں جو کہ حلال ہے، اس کو ذبح کیا گیا ہو، ذبح کرتے ہوئے اگرچہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، لیکن نیت غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی ہو، نیت غیر اللہ کی تعظیم کرنا ہو، تو پھر خنزیر کا گوشت کھانا اس جانور پہ سبقت لے جائے گا، مردار کا کھانا، خون کا کھانا اس جانور پہ سبقت لے جائے گا۔ یہ آخری آپشن ہے، آخری جو ایک انسان جس چیز کی طرف ریزورٹ کرے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے کھانے کی طرف جائے، اور وہ بھی اتنا جتنا کیا ہے، غیر باغ ولا عاد، ہر حد سے نہ بڑھ جائے اور عادتاً نہ اس کو بنا لے، نہیں، غیر باغ ولا عاد، بغاوت نہ کرے اور سرکش ہو کے یہ نہ کھا لے۔
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، اور بے شک بہت سے ایسے لوگ ہیں لیضلون جو ضرور گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے۔ ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین، بے شک تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے معتدین حد سے بڑھ جانے والوں کو، یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اپنی خواہش سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ زیادہ بہتر ان کو جانتا ہے، آپ ان کی باتوں میں نہیں آ جائیے گا۔ اللہ نے جو حلال آپ کے لیے بتا دیا ہے اس کو حلال سمجھیے، جو اللہ نے حرام بتا دیا ہے اس کو حرام سمجھیے، ان کی باتوں میں نہیں آئیے، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ وَذَرُوا، اور آپ چھوڑ دیجئے، ظاہر الاسم و باطنہ، ابھی تو کھانے پینے کی باتیں ہوئی تھیں، حلال کھانا حرام کھانے کی بات ہوئی تھی، صرف یہ کھانا پینا حلال حرام میں نہیں آتا، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے حرام کر دی ہے اس سے بھی بچ جائیے۔ وَذَرُوا ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری گناہ اور باطن گناہ دونوں کو چھوڑ دیجئے۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ ظاہر گناہ کیا ہے؟ جو انسان اپنے ہاتھوں سے کرے، پاؤں سے کرے، چہرے سے کرے، آنکھوں سے کرے، وہ کیا ہے؟ یہ ظاہری گناہ ہے۔ اور باطنی گناہ کیا ہے؟ جو انسان کے دل میں مختلف غلط خواہشات آئیں اور اس پہ انسان آگے اس پہ چل پڑے، یا دل کی جو بیماریاں ہیں، دل کے جو گناہ ہیں، پوشیدہ گناہ ہیں، اس پہ انسان عمل کرے۔ کہا دونوں سے بچ جائیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ یکسبون الاثم جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا یقترفون جو وہ کمایا کرتے تھے۔ پھر حکم ہوا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور آپ نہ کھائیے اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کہ بے شک یہ تو ایک فسق ہے، سراسر نافرمانی ہے۔ یہ مسئلہ میں نے کل بھی بتایا تھا، پرسوں جب بھی کلاس ہوئی تھی، کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے جانتے بوجھتے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو یہ تو بالاتفاق کیا ہے؟ یہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بھول گئے بھولے سے نام نہیں لیا، لگے ہوئے تھے 8-10 جانور آئے اور دھڑا دھڑ ذبح کیے جا رہے تھے، اور شروع میں نام لیا، پھر اس کے بعد فوکس جانور پہ ہو گیا اور ذہن سے بھول گئے نام لینا، اور جیسے ہی ذبح کیا ایک دم خیال ہے رے تو نام ہی نہیں لیا، سامنے والے نے بتایا بھائی آپ نے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر ہی ذبح کر دیا۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اس صورت میں نے بتایا تھا اختلاف ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس چیز کو کھایا ہی نہ جائے، جو اوپر آیت گزری ہے کہ ولا، بلکہ یہی آیت ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس کو کھاؤ ہی نہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ٹھیک۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رفع عن امتی ثلاث، میری امت سے 3 چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ النسیان، اور دوسرا کیا ہے؟ الخطا۔ نسیان بھول اور خطا، 2 چیزوں کو، یعنی یہ چیزیں جو ہیں میری امت سے اٹھا لی گئی ہیں، یعنی انسان پہ بھول کی پکڑ نہیں ہوگی۔ بھولے سے اگر اس نے نام نہیں لیا تو کوئی بات نہیں، نیت تو نہیں تھی اس کو چھوڑنے کی، تو وہ اس کو کھا لے۔ یہی فتویٰ غالباً شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ہے، اور اسی کو آپ کے شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی جو تفسیر ہے اس میں بھی اسی کو راجح قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کب ہو؟ جب بھول جائیں۔ میں کہتا ہوں یہ فتوے پہ تب عمل کر لیں جب بھول جائیں، لیکن پہلے یہی ہو کہ بھائی یہ اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں کھائیں، اس آیت کو سمجھیں، اتنا ذہن اپنا کانشیس رکھیں۔ باقی اللہ عالم، ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر غلطی سے کر لیا تو کھا لیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس جانور کو ضائع نہ کریں۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے۔ کیا فسق ہے؟ نافرمانی ہے، یعنی یہ جو جانور ہے یہ نافرمانی کا نتیجہ ہے، اور جو کام کیا ہے وہ نافرمانی ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ اچھا اسی ضمن میں ایک فتویٰ یہ بھی، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کیا جو اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے؟ جی، یہودیوں کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، بالکل کھایا جا سکتا ہے۔ اگر
ثابت ہو وہ اہل کتاب ہیں اور یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ذبیحہ کیا ہے، ذبح کیا ہے، تو پھر ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ قرآن کی نص ہے اس پہ کہ ان کا کھانا آپ کے لیے جائز ہے اور آپ کا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ ان کا کھانا آپ کے لیے اور آپ کا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لیکن کب؟ جب وہ ذبیحہ ہو، جھٹکا نہ ہو۔ کیوں بھائی ذبیحہ ہے اور ان کا ہے تو حلال ہے، اور اگر کوئی مشرک کرے، ہندو کرے، اس کا حلال ہے نہیں ہے جی، اس کا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ مشرک ہے بھائی، مشرک ہے۔ تو اللہ کا نام ذبح کرتے ہوئے لینے کی جو علت ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ اپنے ذبیحوں پر غیر اللہ کا نام لیا کرتے تھے، تو حکم ہوا کہ آپ اللہ کا نام لیجئے ان کے مقابلے میں، یعنی وہ اس معاملے میں شرک کیا کرتے تھے تو ہمیں حکم ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے۔ لیکن یہود کبھی بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے ذبح کرتے ہوئے، ذبح میں ان کا شرک نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں، اس زمانے میں تو عیسائیوں میں بھی نہیں تھا اور یہود میں بھی نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں عیسائی ذرا زیادہ پھر شرک کی طرف ہیں، یہود پھر بھی اپنی جو یعنی پھر بھی اس معاملے میں بچے ہوئے ہیں۔ تو جی نہیں، وہ کچھ بھی نہ پڑھیں پھر بھی ان کا ذبح ہمارے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کرتے، یہ مشرکین کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے اہل کتاب، صحیح؟ تو اس لیے سب سے اگر تو یہودی ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عیسائی ہے تو پھر کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی غالب گمان یہی ہے اور ظاہری فتویٰ یہی ہے اللہ عالم کہ وہ حلال ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بھی ضمن میں یہ سوال آتا ہے کہ مشرک کا تو ذبیحہ جائز نہیں ہے، کیا کلمہ گو مشرک کا ذبیحہ جائز ہے؟ ہاں، یہ جو آپ کے یہاں جتنے بھی کسائی آتے ہیں، جتنے آپ منڈی میں جاتے ہیں وہاں گوشت مل رہا ہوتا ہے، کاٹنے والے ہوتے ہیں، یہ کیا اہل حدیث ہوتے ہیں، سلفی ہوتے ہیں، موحد ہوتے ہیں سارے کے سارے ہیں جی؟ میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوتی، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑے غلیظ مشرک ہوتے ہیں، پھر کیا معاملہ ہے ان کا؟ جی کلمہ تو پڑھتے ہیں، پھر اہل کتاب والا حکم آئے گا؟ جی اس میں یہی علماء کا فتویٰ ہے، شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ جو ہمارے بہت بڑے مفتی ہیں پاکستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ سامنے والا مسلمان ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کم از کم قرآن میں یقین رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے، ساری نمازیں نہیں پڑھتا، ایک دو پڑھ لیتا ہے، جمعے کی پڑھ لیتا ہے، عید کی پڑھ لیتا ہے، اہل کتاب سے تو بہت بہتر ہے یہ۔ یعنی اللہ کی جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا درجہ نہیں دیتا، خضر علیہ السلام کو یا خضر علیہ السلام کو کے بارے میں تو اس کی غلط عقائد نہیں ہے، تو اس لیے ایسے شخص کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک شیاطین جو ہیں لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، وہ وحی کرتے ہیں اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کے طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ آپ سے جھگڑا کریں۔ یہ پہلے بھی آیت گزری ہے کہ شیطان بھٹکاتے ہیں انسانوں کو تاکہ وہ ان جیسے بن جائیں اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ بھی یہ انسان بھی کرنا شروع ہو جائیں۔ تو لیوحون وحی کرتے ہیں، وحی سے مراد کیا ہے؟ خفیہ طریقے سے اطلاع دینا، اور وہ ظاہر دل میں ہوتی ہے، الہام کر دینا، خواب میں آ جانا، ان کا مقصد کیا ہے کہ وسوسہ ڈالنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر آپ نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک آپ لوگ بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک نہیں ہوتا، بلکہ غیر اللہ کا حکم ماننا اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ بھی شرک ہوتا ہے، کہ شیطان ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں
تاکہ یہ آپ سے جھگڑا کریں. اگر آپ نے ان لوگوں کی اطاعت کر لی تو آپ بھی مشرکین میں سے ہو جائیں گے. انکم لمشرکون، مشرک ہو جائیں گے. یعنی مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر آپ نے غیر اللہ کی بات مان لی یا اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کی اطاعت کر لی تو آپ بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی ان کی حلال کردہ چیزوں کو آپ نے بھی حلال جان لیا اور ان کی حرام کردہ چیزوں کو آپ نے بھی حرام جان لیا. یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے. بلکہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس پہ تنبیہ ہوئی تھی نا. کیا؟ جب وہ شہد کو نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر پابندی خود لگا لی تھی، اور وہ ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کیا. ان کو خوشبو سے بڑی محبت تھی اور ان کی ازواج نے ان کو کہا کہ جی آپ کے پاس سے تو خوشبو نہیں آ رہی. تو اسی وقت نبی علیہ السلام شہد کھا کے آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ والا شہد نہیں کھاؤں گا، تو اور آج کے بعد میں نہیں کھاؤں گا یہ. تو پھر ان کو حکم ہوا کہ آپ کیوں اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ نے آپ پہ حلال کر دی ہے. یہ تو نبی علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے. تو عام امتی ایک عالم دین جو غیر نبی ہے اس کے ہاتھ میں کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ حلال کردہ چیز کو حرام کر دے اور حرام کردہ چیز کو حلال کر لے. اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. کیا وہ شخص من کان میتا، کیا وہ جو مردہ تھا، فاحییناہ ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی وہ جو کفر میں تھا، کفر کے اندھیروں میں تھا، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس کو مسلمان کیا، اور اس کے لیے وجعلنا له نورا، اور اس کے لیے ایک نور روشنی بنا دی، یمشی به فی الناس جس کو لے کر، جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا تھا. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس جیسا ہے، اس شخص کی طرح ہے، مثلہ جس کی مثال ظلمات میں سے ہے کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا وہ اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے. یعنی کہ جو ایک انسان کفر سے مسلمان ہو گیا، کفر سے اسلام میں آ گیا، کیا وہ ایسے ہے جو ہمیشہ سے ظلمات میں ہے؟ نہیں، اس جیسا نہیں ہے وہ. کہا شیاطین ایسے ہی لوگوں کے لیے مزین کرتے ہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے، خوشنما بنا دیا گیا ہے وہ جو عمل کیا کرتے ہیں. یعنی جب کافر تھے تو ان کا جو کفر تھا اور ان کا جو شرک تھا وہ ان کو گمراہیوں میں لے کے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ نے ان کو مسلمان کر دیا تو اللہ نے ایک نور بنا دیا، ہدایت کا نور، ایمان کا نور، جس کی وجہ سے اب لوگوں میں پھرتے ہیں اور ہدایت کی طرف مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ان کی طرح بالکل بھی نہیں ہے جو اپنی گمراہیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے نکلنے والے نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، ان کے جو بڑے ہیں ان کو مجرم بنا دیا. یعنی ایسے اللہ نے یہ آج کے زمانے کی، یہ نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے، اس زمانے کے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف آج کا معاملہ نہیں ہے، پچھلی قوموں میں بھی ایسے ہوا ہے. کیا کہ ان کے جو علاقے کے بڑے تھے، وڈیرے تھے، حکمران تھے، پیسے والے لوگ تھے، انہی کو مجرم بنا دیا کہ وہی کیا کرتے، وہی لوگوں کو گمراہ کرتے اور وہی شریعت کو ٹھکرانے کے لیے ہیلے بہانے ڈھونڈتے. اسی طرح فرعون تھا نا، فرعون بھی اس وقت کا ہیڈ تھا، اللہ نے اسی کو مجرم بنایا اور وہی لوگوں کو گمراہ کرتا تھا اور وہی دھمکیاں دیتا تھا اور وہی لوگوں کے لیے ہدایت ایکسیپٹ نہ کرنے کے ہیلے بہانے دیتا تھا. اسی نے تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ تو جادو ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنے علاقے سے نکال دیں. اب یہ ہیلا تھا قوم کو گمراہیوں میں رکھنے کا، ایک بہانہ تھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کو قبول نہ کریں. لیکن منہ میں الفاظ ڈالنے والا کون تھا؟ ہاں کون تھا؟ یہ فرعون تھا نا. یعنی فرعون نے ڈالا تھا نا، لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی تھی. اور اس زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا. پہلے نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے والے کون لوگ تھے؟ جو غریب مساکین لوگ تھے. بڑے لوگ تو آہستہ آہستہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. سب اس پہاڑ کے پاس کھڑے ہوئے تھے تو سب سے پہلے کون بولا تھا؟ ہاں نہیں، جو پہاڑ پہ نبی علیہ السلام نے دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے کس نے بولا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں بولا تھا نا کہ تم نے اس لیے ہمیں بلایا، اس لیے ہمیں سامنے لا کھڑا کرا ہے. تو
یہاں یہی بتایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یہ آج کی بات نہیں ہے، تو بہت پہلے سے ہی ہم جب یعنی لوگوں کے جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں ان کو مجرم بنا دیتے ہیں، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ اس میں مکر و فریب کریں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ مکر و فریب کرتے بِأَنفُسِهِمْ، مگر سوائے اپنے آپ سے ہی کرتے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، کسی کو مکر و فریب میں نہیں ڈال رہے، اپنے آپ کو ہی اس مکر و فریب میں ڈال رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور اسی طرح جب آتی ہے ان کی طرف نشانی، اب آپ دیکھیں کتنی ہٹ دھرمی ہے کہ کسی جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی، پہلے تو نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی نشانی لے آؤ، اور یا پھر کوئی فرشتہ لے آؤ، یا تم فرشتے بن جاؤ، یا یہ پہاڑ سونے کے کر دو، یا ادھر کھیتی باڑی اگا دو، یہ سارے مطالبات کیے۔ اور اگر کوئی نشانی آ بھی گئی اللہ کی طرف سے تو پھر ایک بہانہ، اللہ نے کہا نا، انہوں نے کہا تھا بھائی ہم ضرور بالضرور تم پہ ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہا نہیں، کبھی بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جنہوں نے لانا ہے وہ آج لائیں گے، جنہوں نے نہیں لانا وہ دیکھ کے بھی سامنے آیت ہو تب نہیں لائیں گے۔ کہا نا ہم کتاب کو شروع آیتوں میں کیا فرمایا، کرتاس ایسے صفحے میں آپ کے سامنے اتار دیتے، لمسوہ، جس کو وہ ہاتھ لگاتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور اگر اللہ نے کہا اگر ان کے پاس کوئی آیت کوئی نشانی آ بھی جاتی تو کیا کہتے ہیں، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ نُؤْتَى، ہمیں وہ عطا کر دیا جائے، مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اس کی مثل جو عطا کیا گیا ہے اللہ کے رسولوں کو، یعنی جو منصب جو مقام اللہ کے رسولوں کو عطا کیا گیا ہے، بھائی ہمیں بھی تو وہ ملے نا۔ یہ نشانیاں ملنے سے کیا ہو جاتا ہے، یہ نشانیاں یہ جو ہم آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک دو تم نے پوری کر دی، لیکن جو مقام تمہیں ملا ہے ہمیں بھی وہ ملنا چاہیے، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ جو سٹیٹس تم کو ملا ہے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے نا۔ اللہ نے کہا یعنی ہمیں بھی نبوت دے دو، ہمیں بھی نبوت میں کوئی شراکت دے دو، شریک بنا لو، ہمیں بھی کوئی اپنے کوئی وزیر بنا لو۔ کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ یعنی یہ بھی کوئی کسبی چیز یا کسبی سے مراد کہ انسان خود سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، یہ وہبی چیز ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ کیا کہ رسالت اس نے کس کو دینی ہے، انسان کی خواہشات پہ نہیں ملتی رسالت۔ اور اسی بات سے ان لوگوں کا رد ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان عبادت کرنے میں اطاعت کرنے میں رسالت کے منصب پہ چلا جاتا ہے، ولایت کے اس درجے پہ چلا جاتا ہے کہ وہ رسول سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ اور اس بات سے ان لوگوں کا بھی رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کل ہی میں رات کو ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب جو ہیں وہ اہل تشیع میں سے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں جو نام ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات پہ آپ نام نہیں رکھتے، باقی سب کے ناموں پہ آپ نام رکھتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہاں جو نام ہیں وہ ازواج مطہرات پہ ہوتے ہیں، ام حبیبہ ہے، سلمہ ہے، ماریہ ہے، یہ نام آپ کو ہمارے یہاں ملیں گے۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ آپ عائشہ کیوں نہیں رکھتے اور حفصہ کیوں نہیں رکھتے؟ ان لوگوں کو ان ناموں سے بڑی چڑ ہے، اور یہ ان نبی علیہ السلام کی ان ازواج مطہرات سے بڑا بغض رکھتے ہیں، اور اسی سے یہ بغض واضح ہوا، یہی سوال کیا گیا تھا۔ تو یہ جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم عائشہ نہیں رکھتے اور حفصہ نہیں رکھتے، جواب میں کہا کہ ہم ان کے نام نہیں رکھتے کہ جن کے کردار پہ ہمیں شک ہے، کہ جن کے کردار پہ ہمیں پورا یقین نہیں ہے۔ ہم ان کے نام رکھیں گے کہ جن کے ہم خدیجہ نام رکھتے ہیں، کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ہم نے اپنی بچیوں کے نام رکھیں تو وہ خدیجہ جیسی بن جائیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان میں سے کسی ایسی شخصیت کا نام رکھیں کہ جن کا نام رکھ کے ان کا کردار بھی ان جیسا ہو جائے، ایسا نام ہم نہیں رکھنا چاہتے۔ اب یہ نام سے نہیں بولا کہ ہم عائشہ نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کا کردار تو فلاں فلاں ہے، حفصہ نہیں رکھیں گے ان کا کردار تو ایسا ویسا ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ اگر ٹی وی پہ بول دیا آ کے تو فوراً ہی جیل ہو جائے گی اور پیچھے پڑ جائیں گے لوگ، لیکن انڈر لائنگ مانا یہی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ابو بکر کا نام نہیں رکھتے، پھر سوال ہوا ان سے کہ جی حضرت علی
نے اپنی اولاد کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا، تو آپ کیوں نہیں یہ نام رکھتے؟ آپ دیکھیں جتنے اہل تشیع ہیں، نہ آپ کو کوئی ابو بکر ملے گا، نہ کوئی عمر ملے گا، نہ عثمان ملے گا۔ اور یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں؟ کوئی کہے کہ جی یہ تو فرقہ وارانہ باتیں ہیں، وہ نہیں بھائی، یہ اس آیت کی ڈیپتھ سمجھائے گی آپ کو کہ بھائی یہ اصل حقیقت ہے ہمارے دین کی۔ کوئی اگر اس سے غلط طرف جا رہا ہے تو ہمیں اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا گستاخ ہے، اس کا رد کرنا ہم پہ لازم ہے۔ صحابہ کی شخصیات، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کا دفاع کرنا ہم پہ واجب ہے۔ اس قرآن کی آیت کا صحیح فہم سمجھنا اور سمجھانا یہ ہم پہ واجب، ہمارا فریضہ ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابو بکر عمر کیوں نہیں رکھتے، عثمان کیوں نہیں رکھتے، جبکہ علی رضی اللہ عنہ کے خود اولاد کا نام یہ تھا۔ اب اس کی توجیحات پیش کر رہے ہیں کہ جی ابو بکر، انہوں نے کوئی ابو بکر کے نام پہ نہیں رکھا، انہوں نے جو ابو بکر نام رکھا یہ کنیت ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے ابو بکر، تو اللہ کے بندے تم بھی رکھ لو کنیت، لیکن مسئلہ یہ ہے تمہیں اس نام سے بہت چڑ ہے، اس وجہ سے تم یہ نام نہیں رکھتے۔ پوچھا پھر دوسرا عمر، کہ عمر کیوں نہیں رکھا؟ کہا کہ عمر یہ غلط فہمی ہے، اصل نام عمر نہیں تھا، یہ نام عمر تھا، وہ واو لگتا ہے بعد میں، وہ سب نے لوگوں نے عمر پڑھ لیا۔ اچھا پھر عثمان، کہ عثمان کیوں رکھا ہے؟ کہا عثمان اس لیے کہ عثمان جو ہے وہ عثمان بن مظعون دوسرے صحابی ہیں، ان سے محبت تھی، اس کی وجہ سے رکھا ہے۔ چلو سب باتیں مان لی، تم بھی رکھ لو حضرت علی کی اطاعت میں، تم بھی رکھ لو جتنی توجیحات تم دے رہو یہی توجیحات پہ رکھ لو، لیکن کوئی نہ ابو بکر رکھتا، نہ عمر رکھتا، نہ عثمان رکھتا۔ عائشہ نہیں رکھیں گے، حفصہ نہیں رکھیں گے، یہ نام نہیں رکھیں گے کیونکہ ناموں سے اتنی چڑ ہے۔ اب آئیں اس آیت پہ، اگر مان بھی لیا جائے کہ تمہیں ان شخصیات کے کردار پہ شک ہے اور یہ شخصیات معاذ اللہ صحیح نہیں تھیں، تو پھر یہ بہتان تم اللہ پہ باندھ رہے ہو کہ اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کس جگہ پہ لے جا کے رکھے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی ازواج مطہرات، نبی علیہ السلام کے سب سے قریبی جو اصحاب تھے، ان کے کردار صحیح نہیں تھا، تو پھر تو یہ اللہ پہ بہتان جاتا ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں میں نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، یا پھر نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا تو ارد گرد ان کے ایسے لوگوں کو رکھ دیا کہ جن کے کردار پہ آپ کو شک ہے، کہ جن کا کردار آپ کو صحیح نہیں لگتا۔ یہ تو اللہ پہ الزام ہے بہت بڑا، اور ہماری یہ دلیل ہے، ہماری یہی دلیل ہے کہ ان کے کردار پہ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس حدیثیں ہیں، حدیثوں میں تو ان کی فضیلت وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ حدیثوں کو نہیں مانتے تو بھائی قرآن کو تو مانتے ہو نا، قرآن کو تو لے لو۔ تو قرآن سے تو بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، تو ان صحابہ کے درمیان بھیجا، تو پھر اس میں کس بات کا شک رہ جاتا ہے کہ ان کے کردار صحیح نہیں تھے؟ پھر پوچھا گیا کہ جی آپ خلیفہ رسول کے نام پہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ کہتے ہیں یہ اصطلاحی صحیح نہیں ہے، ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے، ہم ان کو حاکم کہتے ہیں۔ یہ لفظ نہیں بولا اس نے، لیکن بات ایسے ہی کی، انہوں نے بولا کہ جی یہ اصطلاح غلط ہے، خلفائے راشدین، ہمارے یہاں امامت شروع ہوتی ہے اور امامت حضرت علی سے شروع ہوتی ہے رضی اللہ عنہ، یہ خلفاء، یہ تو حاکم تھے، حاکم اول، حاکم ثانی بولتے ہیں ان کو۔ تو بہرحال پہلے یہ باتیں بڑی چھپی رہتی تھیں، ہمیں بھی یعنی پتہ نہیں ہوتی تھیں، لیکن سوشل میڈیا کی بدولت اب کھول کے چیزیں سامنے آتی ہیں، اور جب کہ پاکستان میں قانون ہے کہ صحابہ کی توہین کرنا قانوناً جرم ہے، پھر بھی ایسی باتیں لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ آ کے کر رہے ہیں۔ خیر، حقیقت ایک نہ ایک دن تو واضح ہونی تھی اور ہو ہی رہی ہے۔ پہلے کتابیں کھول کھول کے دیکھیں، علماء نے یہ سب وضاحت کے ساتھ یہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا سے سب کے موبائلوں میں باتیں جا رہی ہیں۔ آپ کتابیں بین کر سکتے ہیں، آپ آج کی تاریخ میں ویڈیو اور سوشل میڈیا نہیں بین کر سکتے، اس کی طاقت بڑی بڑی مضبوط ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغار، اللہ کی طرف سے ذلت پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور بہت شدید عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس کی وجہ سے جو مکر و فریب کیا کرتے تھے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس جو کوئی بھی، فمن یرد اللہ، جس کے لیے بھی اللہ ارادہ کرے، ان یہدیہ، کہ اس کو ہدایت دے، تو یشرح صدرہ للاسلام،
اللہ اس کے لیے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یعنی انسان کوشش کرتا ہے ہدایت پہ چلنے کی تو اللہ اس کے لیے سینہ کھول دیتا ہے. لیکن وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، حرجن، گھٹا ہوا کر دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسے وہ بڑی مشکل سے آسمان پہ چڑھ رہا ہے. آسمان کی طرف جب انسان جاتا ہے تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا. پہاڑ پہ آپ چڑھتے ہیں، زمین پہ چڑھنے کے برابر ہوتا ہے نہیں، طاقت لگتی ہے، کسی چیز پہ چڑھنا پڑتا ہے. اور پھر ظاہر ہے جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں آکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے، سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے آکسیجن ختم ہی ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی اکوپمنٹ کے ساتھ جانا پڑتا ہے. کہا کہ جس کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی کے لیے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا کر دیتا ہے. یعنی جو انسان ہدایت پہ نہیں آنا چاہتا پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو جو صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کو غلط لگنا شروع ہو جاتی ہیں، جو صحیح لوگوں کی محفل ہوتی ہے وہ اس میں بھی اس کو بھی اوائڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں آنا بند کر دیتا ہے. لیکن جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے دین پہ چلنا آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے دین سیکھنا آسان کر دیتا ہے. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، اور اسی طرح اللہ بنا دیتا ہے الرجس، گندگی ڈال دیتا ہے على الذين لا يؤمنون، ان کے دلوں میں جو ایمان نہیں لاتے. یعنی جو ایمان نہیں لاتے گمراہ ہوتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں میں گندگی ڈال دیتا ہے. کس چیز کی گندگی؟ کفر کی گندگی اور شرک کی گندگی، جس کی وجہ سے وہ اس ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا رستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور تحقیق ہم نے واضح کر کے کھول کے بیان کر دی ہیں نشانیوں کو، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور انہی کے لیے دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، اور وہ ان کا مددگار ہے، بما کانوا یعملون، اس کی ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. ویوم یحشرہم جمیعا، اور یہاں بڑا پھر ایک امپورٹنٹ موضوع آ رہا ہے جو کل ڈسکس ہوا تھا جنات سے مدد لینے کے حوالے سے. کہا ویوم یحشرہم جمیعا، اور وہ دن جس دن ہم سب کو جمع کریں گے. کس کو جمع کریں گے؟ انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی. پتہ چلا قیامت جو ہے وہ جن انسان دونوں کے لیے ہوگی، جانوروں کے لیے نہیں ہوگی، غیر انسان غیر جن کے لیے قیامت نہیں ہوگی. کہا جائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا بنا لیا تھا. جنات کو کہا جائے گا کہ تم نے بہت، اور یہ جنات کون سے؟ جو شیاطین ہیں، جنات میں سے جو شیاطین ہیں، سرکش جن ہیں، تم نے بہت سے انسانوں کو ورغلایا اور اپنے جیسا بنا لیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اب یہ جو انسان جنوں کے دوست ہوں گے نا، جنہوں نے ان کو دوست بنایا ہوگا، وہ کہیں گے، یعنی وہ ایک جسٹیفیکیشن دیں گے، کیا؟ ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا تھا. جن کو اللہ کہہ رہے کہ تم نے لوگوں کو اپنا بنا لیا، یعنی شیاطین جن کو، انسان جو ان کے دوست ہیں جنوں میں سے، شیاطین جنوں میں سے جو انسان ان کے دوست ہیں، وہ کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم میں سے تو بعض سے فائدہ اٹھا رہا تھا. جن نے اپنا کیسے بنا لیا؟ اسی طرح کہ ان کو کفر پہ لگایا، شرک پہ لگایا، گناہوں پہ لگایا اور ان کو اپنا بنا لیا. جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، ان کو گمراہ کر کے، ان کے لیے بس یہی کافی ہے. اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا کیسے ہے جنوں سے؟ جی ہاں، یعنی ان سے خدمت لینا، ان سے جادو کروانا، آسمان سے باتیں جو چوری کر کے جنات آتے ہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ آسمان کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں سے یہ جنات باتیں چوری کر کے آتے ہیں اور یہ انسانوں کو بتا دیتے ہیں، اور انسان ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس میں جھوٹ جمع کرتے ہیں اور لوگوں کو بیان کرتے ہیں. یہ ان سے فائدہ اٹھانا ہے. تو یہ فائدہ اٹھانے کا جو سزا ہے وہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے تھے، وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا، اور ہم پر ہمارا وقت پہنچ گیا، الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، وہ جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. تو اللہ نے جواب میں کہا، یا اللہ جواب میں کہے گا
النار مثواکم، یہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کو جس کو اللہ چاہے، ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب بہت حکمت والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنوں سے مدد لینا، فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ نے کیا بتایا کہ آگ تمہارا مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بعد سب کے لیے، انسانوں کے لیے جنوں سے مدد حاصل کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم دوست بنا دیں گے بعض ظالمین کو بعض کا، یعنی ظالمین کے بعض کو بعض کا دوست بنا دیں گے۔ کس طرح؟ جیسے انسان شیاطین کے، جنات کے دوست بنے، اسی طرح انسان کو انسان کا، برے انسان کو برے انسان کا ہم دوست بنا دیں گے، یا پھر یہ دنیا میں، یا پھر قیامت کے دن جیسے بعض ظالمین کا حشر ہوگا، ان کی سزا ہوگی، اسی طرح دوسرے ظالمین کا بھی، ان کی بھی سزا ایسی ہی ہوگی، دونوں سزا میں شریک ہوں گے، دوست ہوں گے۔ یہ دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آئے رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو تم پہ بیان کرتے تھے، آیاتی، میری آیتوں کو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈرایا کرتے تھے آج کے دن کی ملاقات کے بارے میں، تمہیں ڈرایا کرتے تھے۔ قَالُوا، یعنی کہا جائے گا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جنوں اور ان سے؟ تو کیا جنات میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ پیغمبر آئے ہیں جنات میں؟ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنات میں رسول نہیں آئے، رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جنات میں سے رسولوں کے پاس، انسانوں کے پاس آتے تھے، دعوت اسلام لیتے تھے، قبولتے تھے، پھر اپنی قوم کو جا کے دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر کبھی نہیں بنے، جن کبھی پیغمبر نہیں بنا، لیکن ان میں داعی، مبلغین ضرور ہیں جو اپنی قوم کو جا کے دعوت دیتے ہیں۔ اور انسانوں میں بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ مرد آئے ہیں، کوئی خاتون جو ہے وہ پیغمبر نہیں بنی۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے جانوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے نفسوں پر گواہی دے رہے ہیں، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، یعنی وہی اپنے نفسوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کفر کرنے والے تھے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون، یہ اس لیے کہ ان لم یکن ربک مہلک القری، کہ بے شک تمہارا جو رب ہے وہ نہیں ہے کسی بستی کو ہلاک کرنے والا، بظلم، ظلم کے ساتھ، یعنی اللہ کسی بستی پہ ظلم نہیں کرتا، ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا۔ کیا مطلب ظلم کر کے ہلاک نہیں کرتا؟ ظلم کر کے ہلاک کرنا مطلب بغیر ڈرائے، بغیر پیغام پہنچائے اللہ ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں۔ رسول جائے گا، دعوت حق ان کو دے گا، وہ قبولیں گے تو فبہا، نہیں قبولیں گے تو اسی کا ان کو ڈرائے گا کہ تم پہ عذاب آنے والا ہے، اور جب وہ نہیں مانیں گے تو ان پہ عذاب آئے گا، اور یہ پھر ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو بھیجے ہی نہ جائے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، لا علمی ہو، حق کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کون ہے، تو پھر یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اس حال میں وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ ان میں رہنے والے بے خبر ہوں، خبر دینے کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ اور وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر کسی کے لیے درجات ہیں ان میں سے جو اس نے عمل کیے، یعنی قیامت کے دن جنت جہنم میں سب کے جو عمل کیے سب کے لیے درجات ہیں، جنت میں بھی اور جہنم میں بھی، ان کے بھی مختلف لیولز ہیں۔ جیسے جنت کے لیول ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ لیول کون سا ہے؟ سب سے اوپر والا، اعلیٰ جنت جو ہے وہ سب سے اوپر والی، سب سے بہترین جنت ہے، اور سب سے ہلکی سب سے نیچی، اور سب سے جو بری جہنم ہے وہ سب سے نیچی والی ہے، اور سب سے جو ہلکی جنت ہے وہ سب سے اوپر والی ہے، اور سب سے نیچے کون ہوں گے؟ منافقین ہوں گے۔ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یہ منافقین ہوں گے، جن کے قول فعل میں تضاد ہے، ظاہری مسلمان ہیں، باطنی کافر ہیں۔
مسلمانوں کو ظاہری تو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے آستین کا سانپ بن کے ڈس دیتے ہیں۔ تو سب سے نیچے منافقین ہوں گے، پھر جہنم کے جو درجات ہیں وہ اوپر ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے ہلکی جو جہنم ہے وہ سب سے اوپر والی ہے۔ اسی میں کہا کہ اسی میں ابو طالب ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جنت شروع ہوتی ہے، اور سب سے اعلیٰ جنت سب سے اوپر ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر کسی کے لیے درجات ہیں جو انہوں نے عمل کیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہارا رب بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی جو عمل کرے گا اللہ کے علم میں ہے، اللہ اس کی پوری جزا دے گا، اللہ پورا اس کا انسان کو بدلہ دے گا۔ ایسا نہیں ہے اچھا عمل کیا تو اللہ بھول جائے گا یا اللہ معاذ اللہ اگنور کر دے گا، نہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ لا يضل ربی ولا، اللہ سے کوئی چیز گم نہیں ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں اللہ سے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ یہاں سے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم۔